الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے کس چیز نے انہیں ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دے اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور پھر آپ کو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ اس پہ منافقین، یہود اور مشرکین سبھی نے اعتراضات شروع کر دیے کہ اگر پہلا قبلہ درست تھا تو اس کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے، تو اگر یہ درست ہے تو اتنی دیر تک بیت المقدس کو قبلہ کیوں بنائے رکھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ لوگ بے وقوفی کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں، مشرق مغرب کی اپنی کوئی حیثیت نہیں کہ ان کی طرف منہ کرنا باعث ثواب ہو، بلکہ اصل چیز اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر شہادت دینے والا بنے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تو تھا مقرر نہیں کیا مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کہ کون اس رسول کی پیروی کرتا ہے ان لوگوں میں سے جدا کر کے جو اپنی دو ایڑیوں پر پھر جاتا ہے، یعنی کہ ایڑیوں پر پھر کے پیروی چھوڑنے والا کون اور پیروی کرتے رہنے والا کون، یہ جاننے کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بلا شبہ یہ بات یقیناً بہت بڑی تھی مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت والا، نہایت رحم والا ہے۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، یقیناً ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم تجھے اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے تو پسند کرتا ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جہاں بھی ہو سو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے یقیناً جانتے ہیں کہ بے شک ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور یقیناً اگر تو ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے ہر نشانی بھی لے آئے تو وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ تو کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ان کا بعض کسی صورت بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور یقیناً اگر تو نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی اس کے باوجود کہ تیرے پاس علم آیا ہے تو بے شک تو اس وقت ضرور ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے
ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں سے کچھ لوگ یقیناً حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب کعبے کے قبلہ برحق ہونے کو خوب جانتے تھے، لیکن ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کرتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر الزماں ہونے میں بھی انہیں کوئی شبہ نہ تھا، لیکن پھر بھی ان میں سے جو اہل علم ہیں ان کا ایک گروہ حق کو چھپا رہا ہے، اور ایک گروہ اس لیے کہا ہے کہ اہل کتاب میں سے بعض علماء جیسے یہود میں سے عبداللہ بن سلام اور تمیم داری اور صہیب رضی اللہ عنہ وہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صادق ہونے کو پہچاننے کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ یعنی کچھ ماننے والے بھی ہیں لیکن ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے۔ الحق من ربک، یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، پس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہوا مولیہا، جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، اور تو جہاں سے نکلے سو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لے۔ وانہ للحق من ربک، اور بلا شبہ یقیناً یہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، اور تو جہاں سے نکلے سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور تم جہاں کہیں ہو سو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو۔ لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے۔ فلا تخشوہم واخشونی، سو ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو۔ ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح ہم نے تم میں سے ایک رسول تم میں بھیجا ہے، تم میں ایک رسول بھیجا ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیات پڑھتا، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور ان کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں مردے مت کہو، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم نہیں سمجھتے۔ یہ جو اخروی زندگی ہے شہداء کو بھی حاصل ہے، غیر شہداء کو بھی، بلکہ تمام تر انسانوں کو اخروی زندگی حاصل ہے۔ یہ جو شہداء کی زندگی ہے یہ بہت اعلیٰ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا خصوصی طور پہ ذکر کیا ہے۔ مرنے کے بعد برزخ میں یہ اخروی زندگی ملتی سب کو ہے، مومن کو بھی کافر کو بھی۔ مومن کی روح راحت میں اور کافر کی روح کو عذاب ہوتا ہے، اور یہ روح و جسد کا مجموعہ مومن کا ہو یا کافر کا عذاب اور راحت محسوس کرتا ہے۔ اور مومن کی روح کے بارے میں سنن نسائی کے اندر یہ حدیث بھی ہے کہ یہ سبز رنگ کے پرندوں میں ہوتی ہے مومن کی روح، اور وہ عرش کے نیچے ہوتی ہے، اور پھر
قیامت کے دن دوبارہ اس کو اس کے جسم میں لوٹایا جائے گا، ڈالا جائے گا۔ مرنے کے بعد بھی ایک مرتبہ روح جسم کے اندر لوٹ آتی ہے۔ مومن و کافر دونوں سے حساب کتاب ہوتا ہے، منکر نکیر جو کرتے ہیں، اور پھر کافر کو مسلسل سزا اور عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور جو مومن ہے اسے کہا جاتا ہے کہ ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ نیند کے وقت چاہے بندہ دنیا میں زندہ ہو یا قبر و برزخ میں، تو نیند کے وقت اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، نیند کے وقت بھی اللہ تعالیٰ روح کو قبض کر لیتا ہے، نکال لیتا ہے، اور جب بندہ بیدار ہوتا ہے تو دوبارہ اس میں داخل کر دی جاتی ہے۔ تو نیند کے وقت روح کے نکلنے سے بندے کی موت واقع نہیں ہوتی، وہ زندگی وہی ہوتی ہے۔ دنیا میں بندہ بار بار سوتا ہے تو وہ بار بار مرتا نہیں، اس کو زندہ ہی قرار دیا جاتا ہے، ایک ہی زندگی شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح برزخ میں سوال و جواب کے بعد مومن کو جب سلا دیا جاتا ہے تو اس کی روح پھر وہ پرندوں میں چلی جاتی ہے، عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں۔ تو یہ اس کی گویا وہ ایک ہی زندگی ہے، اور قیامت تک وہ اس طرح آرام سے سویا رہتا ہے۔ تو جو شہداء کی روحیں ہیں یہ بھی اسی طرح ہیں، لیکن ان کے لیے انعام و اکرام چونکہ زیادہ ہیں، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا خصوصی ذکر کیا کہ یہ زندہ ہیں، اور ایسی زندگی ہے ان کی کہ جن کا تم شعور نہیں رکھتے۔ یہ زندگی اخروی زندگی، برزخی زندگی مراد ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے۔ اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو کوئی اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں کا خوب طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بعض لوگوں نے صفا اور مروہ کو جاہلیت کے بتوں کی نشانیاں سمجھ کر ان کے طواف کو گناہ سمجھا، تو اس پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کا طواف کوئی گناہ نہیں ہے۔ اصل میں زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے حج اور عمرے کے مناسک کے اندر بھی شرکیہ رسوم شامل کر لی تھی، حتیٰ کہ صفا اور مروہ پر دو بت نصب کر رکھے تھے، ایک کا نام اساف اور دوسرے کا نام نائلہ تھا۔ اور بعض مشرکین وہ تھے جو جاہلیت میں ان کے درمیان سعی کرتے اور ان بتوں کا استعلام بھی کرتے، یعنی انہیں بوسہ دیتے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے، کہتے ہیں کہ ہم صفا مروہ کی سعی کو جاہلیت کا کام سمجھتے تھے، جب اسلام آیا تو ہم ان کی سعی سے رک گئے تو اللہ نے پھر یہ آیت نازل کی۔ یہ ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بندہ کر لے طواف صفا مروہ کی سعی کر لے تو بھی کوئی حرج نہیں، نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسی شبے کا اظہار کرنے لگے کہ اگر طواف نہ کیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، تو آپ نے فرمایا اگر آیت کا یہی مفہوم ہوتا تو قرآن میں یوں ہوتا اللہ یطوف بہما، یعنی طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ پھر مزید وضاحت کے لیے انہوں نے یہ ساری بات ان کو بیان کی کہ جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، گویا کہ ان لوگوں نے صفا اور مروہ کے درمیان طواف کو گناہ سمجھا تھا، اس پر اللہ نے کہا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ طواف کرنے کا گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے فرمایا اسعوا ان اللہ کتب علیکم السعی، سعی کرو، یقینا اللہ نے تم پر سعی فرض کر دی ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، بے شک جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح دلیلوں اور ہدایت میں سے اتارا ہے اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا، اولئک یلعنهم اللہ یلعنهم اللاعنون، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور سب لعنت والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئک اتوب علیہم انا التواب الرحیم، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا تو یہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں اور میں بہت ہی توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہوں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابہ، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کیا ہوا ہے، لآیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غیر اللہ میں سے کچھ شریک بنا لیتے ہیں، وہ ان سے اللہ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سے محبت میں کہیں زیادہ ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو دیکھ لیں کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، بے شک قوت سب کی سب اللہ کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ بے شک اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہو تو ہم ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں جیسے یہ ہم سے بالکل بے تعلق ہو گئے۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اس طرح اللہ انہیں ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور وہ کسی صورت آگ سے نکلنے والے نہیں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں حلال پاکیزہ کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی ہی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔
اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت پاتے ہوں، ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال جیسی ہے جو ان جانوروں کو آواز دیتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں سمجھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز حرام کی ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، پھر جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے صرف یہ 4 چیزیں حرام کی ہیں، ان کے سوا کچھ بھی حرام نہیں۔ دوسری آیت میں یہ بات اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں ذکر ہوئی ہے سورہ انعام میں، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ، یہ کہہ دیجئے کہ میں اس وحی میں جو میری طرف کی گئی ہے کسی کھانے والے پر کوئی بھی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھائے، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون یا خنزیر کا گوشت، بے شک وہ گندگی ہے یا نافرمانی کا باعث ہو کہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ میری وحی میں ان چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز حرام نہیں۔ تو اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسری آیات اور احادیث میں ان کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں حرام ہیں، جس طرح کہ شراب کی حرمت، ہر نشہ آور چیز کی حرمت، درندے وغیرہ، تو یہاں صرف انہی چیزوں کو حرام کیوں کہا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تمام حلال و حرام کا ذکر مقصود نہیں ہے، بلکہ ان مخصوص جانوروں کی بات ہو رہی ہے جنہیں مشرکین مکہ نے حرام کر رکھا تھا، جبکہ آیت میں مذکور 4 حرام چیزوں سے وہ اجتناب نہیں برتتے تھے۔ اس لیے اللہ نے ان کے اس فعل کے بالمقابل انہیں بتایا کہ اللہ کے نزدیک فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں جن سے تم اجتناب نہیں کرتے، اور جو اللہ کے نزدیک حلال ہیں ان سے تم پرہیز کرتے ہو۔ گویا یہاں صرف مشرکین کی نسبت اور ان کے بالمقابل بات کی گئی ہے۔ اسے عربی زبان میں کہتے ہیں حصر اضافی۔ تو یہاں پہ جو بات ہے اس آیت کے اندر کہ صرف یہ 4 چیزیں حرام ہیں، تو یہ بھی اسی انداز میں ہی یہاں پہ بات کی گئی ہے۔ باقی دیگر چیزیں حلال و حرام کے متعلق وہ قرآن و سنت میں ان کے اصول اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں۔ بنیادی احکامات میں سے یہ ہیں کہ سمندر کا ہر جانور خواہ زندہ پکڑا جائے یا مردہ، وہ حلال ہے، یعنی کہ وہ اس سے مراد جانور ہیں جو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور خشکی کے جانوروں میں سے ہر کچلی والا درندہ اور پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ حرام ہے۔ پھر بعض جانوروں کے نام لے کے ان کو حرام قرار دیا گیا، جس طرح کہ وہ الغراب الابقع کوا، وہ پنجے سے نہیں پکڑتا، چونچ سے پکڑتا ہے، لیکن اس کا نام لے کے کہا کہ اس کو قتل کرو، اور جس سے اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح گھریلو گدھے کا نام لے کے خیبر والے دن اس کو حرام کیا۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں سے اتارا ہے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ،
اور نہ اللہ ان سے قیامت کے دن بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو بخشش کے بدلے خریدا۔ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، سو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا ہے، یقیناً وہ بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہیں۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، اور لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اس کی محبت کے باوجود، قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں، خصوصاً جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر مقتولوں میں بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد قاتل کے بدلے وہی آزاد قاتل، اور غلام قاتل کے بدلے وہی غلام قاتل، اور قاتلہ عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت قتل ہوگی۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا، واداء الیہ باحسان، اور اچھے طریقے سے اس کے پاس پہنچا دینا لازم ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی آسانی اور ایک مہربانی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو قصاص میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَأَلَّا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے اے عقل والو تاکہ تم بچ جاؤ۔ قصاص میں زندگی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا کے خوف سے لوگ قتل کرنے سے رک جائیں گے اور کوئی شخص دوسرے کے قتل پر جرأت نہیں کرے گا۔ تو لعلکم تتقون یعنی کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرنے سے بچ جاؤ، اور یہ بھی معنی مراد لیا جا سکتا ہے کہ تاکہ تم گناہ سے کنارہ کر کے آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، تم پر لکھ دیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے اگر اس نے کوئی خیر چھوڑی ہو تو اچھے طریقے کے ساتھ وصیت کرنا ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے متقی لوگوں پر یہ لازم ہے۔ لکھ دیا گیا یعنی فرض کر دیا گیا ہے، چونکہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اس لیے اگر وصیت نہ کرنے کی صورت میں کسی کو حق تلفی کا خطرہ ہو تو وصیت میں بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور پہلے تمام تر لوگوں کے لیے وصیت کرنے کا اختیار تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کر دی یوصیکم اللہ فی اولادکم کہہ کر کہ اولاد، والدین اور بہن بھائیوں کے متعلق، قریبی رشتہ داروں کے متعلق اللہ نے ان کے حصے مقرر کر دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، لہذا کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ تو
وارثوں کے حق میں وصیت نہیں، وارثوں کے علاوہ جو اس کے دیگر قریبی رشتہ دار ہیں یا اور لوگ ہیں، مثال کے طور پہ وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے، صدقے کی وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ وصیت کرنا اس پر فرض اور لازم ہے، چاہے تھوڑی سی ہی کرے۔ مکمل طور پہ وصیت منسوخ نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم میں بھی آخر میں یہ کہا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، کہ یہ ان لوگوں کو حصہ دیا جائے گا، اتنا اتنا ملے گا وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ تو وصیت کچھ نہ کچھ بندے کو ضرور کرنی چاہیے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم، پھر جو شخص اسے بدل دے اس کے بعد کہ اسے سن چکا ہو تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اسے بدلیں، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم، پھر جو شخص کسی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے پس ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پہ روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے جیسے ان لوگوں پر لکھا گیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ۔ الصیام یہ مصدر ہے، بعض لوگ اس کو صوم کی جمع سمجھتے ہیں، یہ صوم کی جمع نہیں، صوم بھی مصدر ہے اور صیام بھی مصدر ہے۔ ایام معدودات، گنے ہوئے چند دنوں میں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر ایک مسکین کا کھانا ہے، ان پر فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ، پھر جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزے رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور ہدایت کی اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو تم میں سے جو اس مہینے میں حاضر ہو وہ اس کا لازمی روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر کرو۔ رمضان کے مہینے کو اللہ تعالی نے قرآن کا مہینہ قرار دیا ہے، اسی میں قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر اسی میں ہے جس پہ قرآن نازل ہوا ہے، اور صحابہ کرام اور دوسرے سلف صالحین کے عمل سے بھی قرآن مجید کے ساتھ رمضان میں خصوصی شغف ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان میں ہر رات جبریل کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، تو یہ اس کو ماہ قرآن کہا ہے، رمضان المبارک کے مہینے کو۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ روزہ تم پہ فرض ہے، تو جو بیمار ہے یا مسافر ہے وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ ہاں، پہلے یہ حکم تھا کہ جو آدمی فدیہ دینے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ فدیہ دے دے، روزہ نہ رکھے، اس کے لیے یہ گنجائش ہے۔ تو بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کو لازم قرار دیا اور فرمایا کہ جو بھی اس مہینے کو پا لیتا ہے اب فدیہ دینے کا اجازت نہیں ہے، لازم ہے کہ وہ روزہ ہی رکھے، روزہ رکھے گا تو اس کی روزوں کی گنتی تعداد پوری ہوگی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا
قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، تمہارے لیے روزے کی رات اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنی جانوں کی خیانت کیا کرتے تھے تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا. فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تو اب ان سے مباشرت کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ طلب کرو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا فجر کا خوب ظاہر ہو جائے، پھر روزے کو رات تک پورا کرو. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ان سے مباشرت مت کرو جبکہ تم مسجدوں میں معتکف ہو. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں سو ان کے قریب نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اس طرح اللہ اپنی نشانیاں اپنی آیات کھول کے لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں. ابتدا میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تو روزہ کھولنے سے لے کر صرف نماز عشاء تک کھانا پینا اور عورت سے صحبت جائز تھی. اگر کسی نے عشاء کی نماز پڑھ لی یا وہ اس سے پہلے سو گیا تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا. پھر اگلے روز افطار تک یعنی سورج غروب ہونے تک کھانا پینا اور جماع حرام ہوتا تھا. تو بعض لوگ ضبط نہ کر سکے اور رات بیویوں سے صحبت کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل کی کہ تم خیانت کرتے تھے یعنی صبر ضبط نہیں کر سکتے تھے، تو اب اللہ نے تمہیں اجازت دے دی ہے کہ افطاری سے لے کے فجر کے طلوع ہونے تک سفیدی صبح کی سفید دھاگے سے مراد ہے اور سیاہی رات کی سیاہ دھاگے سے مراد ہے، یعنی رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی کے واضح ہو جانے تک تم کھا پی سکتے ہو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ اور انہیں حاکموں کی طرف نہ لے جاؤ تاکہ لوگوں کے بالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ حالانکہ تم جانتے ہو. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، وہ تجھ سے نئے چاندوں کے متعلق پوچھتے ہیں. قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ، کہہ دے وہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں، والحج اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور نیکی ہرگز یہ نہیں کہ گھروں میں ان کی پچھلی طرفوں سے آؤ بلکہ نیکی اس کی ہے جو بچے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی مت کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، ایسے ہی کافروں کی جزا ہے. فَإِنْ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے اور سب حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں.
فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، پس جو تم پر زیادتی کرے سو تم اس پر زیادتی کرو اسی کی مثل جو اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور اگر تم روک دیے جاؤ تو قربانی میں سے جو میسر ہو کرو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اس وقت تک اپنے سروں کو نہ مڑاؤ جب تک قربانی اپنی جگہ حلال ہونے کی جگہ نہ پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں اس کو کوئی تکلیف ہو تو فدیہ ہے روزے یا صدقے یا قربانی سے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو تم میں سے جو عمرہ سے حج تک فائدہ اٹھائے تو قربانی میں سے جو میسر ہو کرے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ، پھر جو نہ پائے یعنی قربانی نہ پائے تو 3 دن کے روزے حج کے دوران اور 7 دن کے اس وقت رکھے جب تم واپس جاؤ، یہ پورے 10 ہیں۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج چند مہینے ہے جو کہ معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، پھر جو ان میں حج فرض کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی شہوانی فعل ہو، نہ کوئی نافرمانی اور نہ کوئی جھگڑا۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم نیکی میں سے جو بھی کرو گے اللہ اسے جان لے گا۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور زاد راہ لے لو، بے شک زاد راہ کی سب سے بہترین خوبی سوال سے بچنا ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ عمرہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، البتہ حج کے جو دن ہیں وہ معلوم ہیں، وہ مقرر وقت میں ہی حج کیا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں، فرماتے ہیں کہ حج کے مہینے جو اللہ نے ذکر کیے ہیں وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہیں۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں کے سوا دوسرے مہینوں میں نہ باندھا جائے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو۔ فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بلا شبہ اس سے پہلے تم یقیناً گمراہوں میں سے تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر اس جگہ سے واپس آؤ جہاں سے سب لوگ واپس آئیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے بخشش مانگو۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ عرفات کا میدان حرم کی حدود سے باہر ہے۔ دوران حج تمام لوگ وہاں جاتے لیکن قریش مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے کہ ہم حرم کے رہنے والے ہیں، تو اس آیت میں حکم ہوا کہ سب لوگوں کے ساتھ عرفات جانا اور ان کے ساتھ وہاں سے واپس لوٹنا ضروری ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر جب تم اپنے حج کے احکام پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو اپنے باپ دادا کو تمہارے یاد کرنے کی طرح۔ او اشد ذکرہ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے یاد کرنا۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ،
پھر لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اولئک لهم نصیب مما کسبوا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. واللہ سریع الحساب. اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. واذکروا اللہ فی ایام معدودات. اور اللہ کو چند گنے ہوئے دنوں میں یاد کرو. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى. پھر جو 2 دنوں میں جلد چلا آئے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں اس شخص کے لیے جو ڈرے. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے، فرماتے ہیں کہ ایام معدودات ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحجہ ہیں. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جس کی بات دنیا کی زندگی کے بارے میں تجھے اچھی لگتی ہے اور وہ اللہ کو اس پر گواہ بناتا ہے جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے. یعنی یہ منافقین کی صفت ہے کہ وہ دنیا کی زندگی سے متعلق بہت سی معلومات رکھتا ہے، اس موضوع پر بات کرے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے. آخرت پر نہ وہ بات کرتا ہے اور نہ ہی اسے اس کا علم ہوتا ہے، اور وہ قسمیں کھا کھا کے اپنے ایمان اور اخلاص کا یقین دلاتا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ہاں اپنے بے اعتبار ہونے کو خوب سمجھتا ہے، اور وہ سخت جھگڑالو بھی ہوتا ہے. یہ منافقین کی نشانیاں ہیں جو اللہ نے بیان کی. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اور جب واپس جاتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد پھیلائے اور کھیتی اور نسل کو برباد کر دے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اس کی عزت اسے گناہ میں پکڑے رکھتی ہے. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ. سو اسے جہنم کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ. اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور اللہ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے. پہلے اس شخص کا بیان ہوا جو طلب دنیا کی خاطر دین و ایمان بیچ ڈالتا ہے. اب یہاں اس شخص کا بیان ہے جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے مال ہی نہیں جان تک قربان کر دیتا ہے، یعنی اہل ایمان کا ذکر. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. پھر اس کے بعد کہ پھسل جاؤ تو پھر اگر تم پھسل جاؤ اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی، فَاعْلَمُوا تو جان لو کہ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر وإلى الله ترجع الامور. وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ بادل کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی، اور کام تمام کر دیا جائے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ. بنی اسرائیل سے پوچھ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی. ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب. اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ اس کے پاس آ چکی ہو تو یقیناً اللہ بہت سخت سزا والا ہے. زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیاوی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے، اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لائے. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ. حالانکہ جو لوگ ڈر گئے وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. کان الناس امۃ واحدہ.
لوگ ایک ہی امت تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. پھر اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ہمراہ حق کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم. اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی. بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، یعنی دلیلیں آ چکی تھیں لیکن صرف ضد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ. پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق میں سے اس بات کی ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم. یہ تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. انہیں تنگ دستی اور تکلیف پہنچی اور وہ سخت ہلائے گئے، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب ہوگی. سن لو اللہ کی مدد بے شک قریب ہی ہے. یسألونک ماذا ينفقون، وہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. کہہ دے تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو سو وہ ماں باپ اور زیادہ قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر لڑنا لکھ دیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وہ تجھ سے حرمت والے مہینے کے متعلق اس میں لڑنے کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل قتال فیہ کبیر، کہہ دے اس میں لڑنا بہت بڑا ہے. وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا ہے. والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے اگر وہ ایسا کر سکیں. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے پھر اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہو تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. تجھ سے شراب اور جوے کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے. ویسألونک ماذا ينفقون، اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں. قل العفو، کہہ دے جو بہترین ہو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون،
اس طرح اللہ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم خوب غور و فکر کرو۔ عفو کا مطلب ہوتا ہے سب سے عمدہ اور بہترین چیز، محبوب ترین چیز۔ ایک اس کا معنی زائد چیز بھی ہوتا ہے، جو کہ عمدگی میں بہت بڑھیا ہو، اسے بھی عفو کہتے ہیں، اور ضرورت سے زائد، گھر کی ضرورت سے زائد چیز، اسے بھی عفو کہتے ہیں۔ پھر دنیا بالآخرہ، تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ تجھ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دے ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا یہ بہتر ہے۔ فَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن لونڈی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھی لگے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور نہ اپنی عورتیں مشرک مردوں کے نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھا معلوم ہو۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ویسألونک عن المحیض، اور وہ تجھ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں۔ قل هو اذی، کہہ دے وہ ایک طرح کی گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو۔ ولا تقربوہن حتی یطہرن، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فاذا تطہرن، تو پھر جب وہ غسل کر لیں، فأتوہن من حیث امرکم اللہ، تو ان کے پاس آؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، سو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آگے سامان بھیجو۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم مجھ سے ملنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دے۔ ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ اس سے بچنے کے لیے کہ تم نیکی کرو اور گناہ سے بچو اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، اور اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ بعض لوگ نا غصے میں آ کے کسی نیک کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں، اور پھر اس قسم کو نیکی سے باز رہنے کے لیے آڑ بنا لیتے ہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے نام کی قسمیں کھا کے نیکی اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرانے جیسے نیک کاموں سے باز رہتے ہو، یہ کام نہ کرو۔ قسم کو بہانہ نہ بناؤ نیکی سے دور رہنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم کسی بات پر قسم کھا لو اور پھر دیکھو کہ دوسرا کام بہتر ہے تو اپنی قسم کا کفارہ دے دو اور وہ کام کرو جو بہتر ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم، اللہ تمہیں تمہاری قسموں میں سے لغو پر نہیں پکڑتا بلکہ تمہیں اس پر پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، اور ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے قسم کھا لیتے ہیں 4 مہینے انتظار کرنا ہے۔ فإن فاؤوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا
نہایت رحم والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی مرد قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی سے جماع نہیں کرے گا، پھر اگر یہ قسم 4 ماہ یا اس سے کم مدت کے لیے کھائی ہو تو اسے اپنی قسم پوری کرنے کا اختیار ہے۔ اگر وہ مدت پوری کر کے اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا، اور اگر اس مدت سے پہلے ہی تعلق بحال کر لے تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہے اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، اور ان کے لیے حلال نہیں کہ وہ چیز چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کی ہے اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ فبعولتهن حق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا، اور ان کے خامد اس مدت میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ معاملات درست کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کے مطابق ان عورتوں کے لیے اسی طرح حق ہے جیسے ان کے اوپر حق ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی 3 حیض تک ان کی عدت ہے طلاق کے بعد، تو اس دوران مرد جو ہیں حق بردہن، خامد ان کو لوٹانے کے، ان کے ساتھ رجوع کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو جس طرح طلاق دینے کا کلی اختیار مرد کے پاس ہے، ایسے ہی رجوع کرنے کا بھی کلی اختیار مرد کے پاس ہے۔ مرد اگر رجوع کر لے، کہہ دے کہ میں نے رجوع کیا، تو عورت کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ ناراض ہو کے اپنے میکے بیٹھی رہے، رجوع ہو جائے گا۔ الطلاق مرتان، یہ طلاق رجعی 2 بار ہے۔ فامساک بمعروف او تسریح باحسان، پھر یا تو اچھے طریقے سے رکھ لینا ہے یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، یعنی پہلی طلاق کے بعد بھی اور دوسری طلاق کے بعد بھی یا تو روکے رکھو، اچھے طریقے کے ساتھ روک لو، رجوع کر لو، یا اچھے طریقے کے ساتھ چھوڑ دو۔ اچھے طریقے کے ساتھ چھوڑنا یہ ہے کہ ایک طلاق دی ہے تو اس کی عدت ختم ہو جانے دو، اور عدت ختم ہونے کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ اس میں سے جو تم نے انہیں دیا ہے کچھ بھی لو، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، پھر اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو بھی عورت اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں دے دے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں سو ان سے آگے مت بڑھو۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی طلاق دینے کے بعد مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ عورت کو جو تحفے تحائف اس نے دیے ہیں ان میں سے کچھ واپس لے۔ ہاں اگر عورت نہیں رہنا چاہتی اور وہ سمجھتی ہے کہ وہ خامد کے حقوق ادا نہیں کر سکے گی، دل میں نفرت پیدا ہو گئی ہے، تو وہ جدائی چاہتی ہے تو وہ خلا لے لے، اور خلا لیتے ہوئے اگر مرد کو کچھ دینا پڑتا ہے تو وہ دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر وہ اسے تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر وہ یعنی دوسرا خاوند بھی اسے طلاق دے دے تو پہلے دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں واپس میں رجوع کر لیں اگر وہ سمجھیں کہ اللہ کی حدیں قائم رکھیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، وہ انہیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں۔ یعنی عورت کو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں تو اب وہ اپنے سابقہ خامد کے لیے 3 طلاقیں دینے والے کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب اس عورت کا نکاح کسی دوسرے آدمی سے کر دیا جائے، وہ آدمی فوت ہو جاتا ہے یا وہ آدمی اس کو طلاق دے دیتا ہے اور عدت گزر جاتی ہے، رجوع بھی نہیں کرتا، تو اس صورت میں
اب یہ چاہے تو اپنے سابقہ پہلے خامد سے نکاح کر سکتی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے لیے حلالے کا طریقہ رائج کر رکھا ہے کہ وہ وقتی نکاح کرواتے ہیں، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اچھے طریقے سے رکھ لو یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو تاکہ ان پر زیادتی کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو ایسا کرے سو بلا شبہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے آپ پر اللہ کی نعمت یاد کرو۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اس کو بھی یاد کرو جو اس نے کتاب و حکمت میں سے تم پر نازل کیا ہے۔ یعظکم بہ، وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ بکل شیء علیم، کہ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اس سے نہ روکو کہ وہ اپنے خامدوں سے نکاح کر لیں جب وہ آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہو جائیں۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ بات ہے جس کی تم میں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی اگر آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، عدت کے دوران رجوع نہیں کرتا، عدت ختم ہو جاتی ہے، عدت ختم ہونے کے بعد وہ میاں بیوی دوبارہ ملنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو آپس میں نکاح کر لینے دو۔ اولیاء کو یہ خطاب کیا گیا ہے کہ عورت کے اولیاء اب رکاوٹ نہ بنے بلکہ انہیں اجازت دے دیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ طلاق یافتہ عورت بھی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، اسی لیے تو ولیوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ عورت کو روکے نہیں بلکہ انہیں اجازت دے دیں کہ اپنے سابقہ خامدوں سے پھر نکاح کر لیں۔ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں اس کے لیے جو چاہے کہ دودھ کی مدت پوری کرے۔ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف، اور وہ مرد جس کا بچہ ہے اس مرد کے ذمے معروف طریقے کے مطابق ان عورتوں کا کھانا اور ان کا کپڑا ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك، کسی شخص کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر جو اس کی گنجائش ہے، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، نہ اس مرد کو جس کا بچہ ہے اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر دونوں آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ اذا سلمتم وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ یعنی کسی اور عورت سے دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں جب معروف طریقے کے مطابق پورا ادا کر دو جو تم نے دیا تھا۔ فاتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، اور جو لوگ تم میں سے فوت کیے جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 راتیں انتظار میں رکھیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر جب اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنی جانوں کے بارے میں معروف طریقے سے کریں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ خامد کی وفات کی یہ عدت تمام عورتوں کے لیے یکساں ہے۔ عورت
کے ساتھ شوہر نے صحبت کی ہو یا اس سے پہلے ہی وہ فوت ہو گیا ہو، عورت وہ بوڑھی ہو یا جوان ہو، سب اس میں شامل ہیں۔ ہاں، جو حاملہ ہے اس کی عدت حمل سے فارغ ہونا ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، اور تم پر اس بات میں کچھ گناہ نہیں جس کے ساتھ تم ان عورتوں کے پیغام نکاح کا اشارہ کرو۔ او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اللہ جانتا ہے کہ تم انہیں ضرور یاد کرو گے، اور لیکن ان سے پوشیدہ عہد و پیمان مت کرو مگر یہ کوئی معروف بات کرو۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور نکاح کی گرہ پختہ نہ کرو یہاں تک کہ لکھا ہوا اپنی مدت کو پہنچ جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، بس اس سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، کہ بے شک اللہ بےحد بخشنے والا نہایت پردبار ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضا، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جب تک تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو۔ ومتعوهن، اور انہیں سامان دو، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، وسعت والے پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگی والے پر اس کی طاقت کے مطابق ہے، سامان معروف طریقے سے دینا ہے، حقا علی المحسنین، نیکی کرنے والوں پر یہ حق ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، اور اگر تم انہیں اس سے پہلے طلاق دے دو کہ انہیں ہاتھ لگاؤ، اس حال میں کہ تم نے ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہوا ہو، تو تم نے جو مہر مقرر کیا ہے اس کا نصف دینا لازم ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی طلاق دینے والا ہی پورا دے دے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ کہ تم معاف کر دو، یعنی حق مہر دینا تو آدھا لازم ہے، اگر تم پورا ہی دے دو، اقرب للتقویٰ، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ولا تنسبوا الفضل بینکم، اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو۔ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، پھر اگر تم ڈرو تو پیدل پڑھ لو یا سوار۔ فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، پھر جب امن میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، اور جو لوگ تم میں سے فوت کیے جاتے ہیں اور وہ بیویاں چھوڑ جاتے ہیں وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نکالے بغیر سامان دینے کی وصیت کریں۔ فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو معروف طریقے سے اپنی جانوں کے بارے میں کریں۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ بعض علماء نے اس آیت کو منسوخ قرار دیا ہے، وہ 4 ماہ 10 دن والی آیت کے ساتھ، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آیت محکم ہے، منسوخ نہیں۔ عدت ان کی 4 ماہ 10 دن ہے، اور یہ 1 سال تک ان کے لیے نان و نفقہ اور رہائش جو ہے اس کی وہ وصیت کی جا سکتی ہے۔ میت کے اولیاء کو وصیت کا اس میں ذکر ہے کہ عورت کی دلجوئی کی خاطر اور مرنے والے سے اظہار محبت و اخلاص کے طور پر 4 ماہ 10 دن کے بعد مزید 7 ماہ 20 دن اسے اپنے شوہر کے گھر میں رہنے دیں۔ ہاں، اگر وہ اپنی مرضی سے چلی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔
وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور ان عورتوں کے لیے جنہیں طلاق دی گئی ہے کچھ نہ کچھ سامان دینا معروف طریقے سے لازم ہے، پرہیزگاروں پر یہ حق ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے جبکہ وہ کئی ہزار تھے؟ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ کے راستے میں لڑو اور جان لو کہ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، بس وہ اسے اس کے لیے بہت زیادہ گنا بڑھا دے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ بند کرتا اور کھولتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کیا تو نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں؟ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، اس نے کہا یقیناً تم قریب ہو کہ اگر تم پہ لڑنا فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد خرجنا من دیارنا وابنائنا، انہوں نے کہا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں اور ہمارے بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، تو جب ان پر لڑنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگوں کے سوا سب پھر گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، اور ان سے ان کے نبی نے کہا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، انہوں نے کہا کہ اس کی حکومت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم حکومت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اسے تو مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ قال، فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اسے علم اور جسم میں زیادہ فراخی عطا کی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ اپنی حکومت سے چاہتا ہے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وقال له نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک تسلی ہے اور اس میں سے چند باقی ماندہ چیزیں ہیں جو موسیٰ کی آل اور ہارون کی آل نے چھوڑا تھا۔ تحملہ الملائکہ، فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ان فی ذلک لآیات لکم، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر جدا ہوا، قال، کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ ایک نہر کے ساتھ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، بس جس نے اس میں سے پیا تو وہ مجھ میں سے نہیں۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس میں سے پی لیا تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جس نے اس میں سے نہ چکھا تو وہ مجھ میں سے ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو لے لے۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس میں سے پی لیا۔ قالوا، فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ
قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، تو جب وہ اور اس کے ساتھ وہ لوگ نہر سے پار ہو گئے جو ایمان لائے تھے تو انہوں نے کہا آج کے دن ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، جو لوگ سمجھتے تھے کہ یقیناً وہ اللہ سے ملنے والے ہیں انہوں نے کہا کتنی ہی تھوڑی جماعتیں زیادہ جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئیں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے ہوئے قالوا تو کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم ثابت رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما، فہزموہم باذن اللہ، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی۔ وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، اور داود نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے بادشاہی اور دانائی عطا کی اور جتنا کچھ چاہتا تھا سکھا دیا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ کا لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ساتھ ہٹانا نہ ہوتا لفسدت الارض، تو یقیناً زمین برباد ہو جاتی، ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اور لیکن اللہ جہانوں پر بڑے فضل والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں ہم انہیں حق کے ساتھ تجھ پر پڑھتے ہیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ تو یقیناً رسولوں میں سے ہے۔ کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، وقت ہے ابھی۔